شمع تیری طرف لو لگے رہے، من دے شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اللہ والوں کی باتوں میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں بھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کے لیے ثواب آخرت کمانے کی نیت سے سلسلے میں شامل رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں۔ آئیے ایک روایت حصول برکت کے لیے سنتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت آفتاب قادریت، ماہتاب رضویت، گل گلستان عطاریت، مرید ضیاء امت، خلیفہ وقار ملت، مصنف فیضان سنت، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں درود پاک کی ایک فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں، پھر نبی کریم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ والوں کی باتیں، کتنا پیارا سلسلہ اور کتنا پیارا نام ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اپنے سلسلے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے۔ آئیے توجہ کے ساتھ کان لگا کر تلاوت قرآن سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اور نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی نیت کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اب انشاءاللہ عز و جل نعت شریف پڑھی جائے گی. عشق رسول میں ڈوبتے ہوئے، محبت رسول کے جذبات کو بڑھاتے ہوئے آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. اور ایسا جو رکھا ہے، ایسا جو نوال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ایسا جو دو نوال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، سب غلاموں کو پال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے. اور شکر تیرا کہ ان کی امت میں
ہمت میں مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے، مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے، مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، جو بھی دیکھے بنے وہ دیوانہ، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں، تیرے نام پہ مردان عرب رخ دل گیا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور بلبل نے گلے ان کو کہا، قمری نے سر جا فرا، تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھال، سبھی میں جان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، ان میں ایسا جمال رکھا ہے، جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس غنی کے دیا، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، رب نے ایسا جمال رکھا ہے، رب نے ایسا جمال رکھا ہے، رب نے ایسا جمال رکھا ہے، نار دوزخ جلائے گی کیوں کہ نار دوزخ جلائے گی کیوں کہ دل میں عشق
رکھا ہے، دیکھو دیوانوں ساز گنبد میں، دیکھو دیوانوں سبز گنبد میں، کیسا حسن و جمال رکھا ہے، کیسا حسن و جمال رکھا ہے، کیسا حسن و جمال رکھا ہے، تجھ سے آقا تیرے سوالی نے، تجھے سے آقا تیرے سوالی نے، مغفرت کا سوال رکھا ہے، مغفرت کا سوال رکھا ہے، جو ہے گستاخ مصطفیٰ اس کو میں نے دل سے نکال رکھا ہے، کس قدر بختور ہے وہ مومن جس کے پاس ان کا بال رکھا ہے، اور یہ کرم تو ان کا ہے عطا، یہ کرم انہی کا ہے عطا، مجھ نکمے کو پال رکھا ہے، مجھ نکمے کو پال رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کا خیال رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اپنے سلسلے کی طرف چلتے ہیں۔ آج اس سلسلے اللہ والوں کی باتیں، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے ایک واقعہ سنیے، پھر ہمارے مبلغین اسی موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ ہمیں مزید مدنی پھول دیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہا کرتا تھا، کافر۔ وہ بڑا غریب تھا۔ اس کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ چراغ جلا سکتا۔ رات کے اندھیرے میں اس کا لڑکا، اس کا بچہ جو نومولود تھا، وہ روتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے رونے کی آواز آتی۔ آپ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کا چراغ لے جا کر اس پڑوسی کافر کے گھر میں دے دیا۔ وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ دوسری رات بھی آپ نے ایسا ہی کیا اور اپنا چراغ اس پڑوسی کے گھر پہ دے کر آ گئے۔ پھر تیسری رات آئی۔ تیسری رات بھی سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا چراغ اس کافر پڑوسی کے یہاں دے دیا۔ اب اس کافر نے سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حسن اخلاق دیکھا تو وہ اپنی زوجہ سے کہنے لگا کہ جب بایزید بسطامی کا چراغ ہمارے گھر میں آ گیا ہے تو اب کفر کی تاریکیوں میں بھٹکنا ہمارے لیے روا نہیں، چلو حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اسلام قبول کر کے کفر کے اندھیروں کو چھوڑ کر اسلام کی روشنی کو قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست حق پرس پر اسلام قبول کر لیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
ان کافر پڑوسیوں کی غم خواری کی تھی، ان کی ایک مشکل میں ان کی مدد کی تھی کہ اپنا چراغ ان کے گھر پر دے دیا. تو اس غم خواری کا ان پر کتنا پیارا اثر پڑا کہ ان کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا. اور چونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ والے تھے، میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا تھا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا چراغ کیا دیا، بلکہ اپنی نگاہ ولایت سے ان کے دلوں میں ایمان کا چراغ جلا دیا. آج کا ہمارا موضوع بھی اللہ والوں کی غم خواری ہے. آئیے ہم اپنے مبلغین سے اس بارے میں سنتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اس وصف حسن یعنی غم خواری کرنے میں اپنی مثال آپ تھے. ان کے چند واقعات انشاءاللہ ہم سنیں گے، غم خواری کے فضائل بھی سنیں گے. آپ توجہ کے ساتھ سلسلہ ملاحظہ کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ ہم بھی اس وصف حسن یعنی غم خواری کی صفت کو اپنے اندر راسخ کر کے اپنے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں گے. آئیے میں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف چلتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کچھ اللہ کے ان نیک بندوں کے واقعات اور اس بارے میں معلومات عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ والے جو دوسروں کی غمخواری کیا کرتے تھے، اس کے پیچھے بھی ان کا ایک مطمع نظر وہ تھا، یعنی ان کا ایک مقصد تھا کہ کس وجہ سے وہ کسی کی غمخواری کرتے ہیں. تو اس کی جو حسن نیت ہوتی تھی وہ یہی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت کی غرض سے اور وہ فضائل کے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے تھے ان فضائل کو پانے کے لیے، اور دوسرا ان کے دل کے اندر اپنی محبت پیدا کر کے پھر اس سے ان کو ہدایت کے راستے پر لے کے چلنے کی تلقین کرنا بھی مقصود ہوتا تھا. ماشاءاللہ. سب سے پہلے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب جمع الجوامع بڑی مشہور کتاب ہے، اس کی جلد اول صفحہ نمبر 6944 پر ایک روایت ہے، اس کو سنتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ مواساۃ الاخی فی المال وانصاف الناس من نفسک وذکر اللہ علی کل حال، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 اعمال انتہائی پسندیدہ ہیں. نمبر 1، مال میں اپنے بھائی کی دل جوئی کرنا، لوگوں کے مابین انصاف کرنا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. ماشاءاللہ. اب اسی کے اندر ایک چیز کا ذکر ہوا، دل جوئی کرنا یعنی غمخواری کرنا. اپنا ہی مسلمان بھائی جو قریبی ہے، پڑوسی ہے، یا پڑوسی نہ صحیح کہیں پر بھی ہے، لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، تکلیف کے اندر ہے، مصیبت میں ہے، تو اس کی دل جوئی کرنا، اس کی غمخواری کرنا، یہ رب تعالی جل جلالہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے. ماشاءاللہ. پھر ایک اور روایت صحیح مسلم شریف جلد 8 صفحہ نمبر 12 پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنت حتی یرجع، جو شخص کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ جنت کے پھل چننے میں لگا رہتا ہے جب تک واپس نہیں آتا. اللہ اللہ ماشاءاللہ. یہ غمخواری، یہ عادت کرنا بھی غمخواری ہے کہ وہ مسلمان بھائی کہ جو بیمار ہو گیا ہے تو اس کے غم کو بانٹنے کے لیے، غم میں شریک ہونے کے لیے یہ اس کے پاس جا رہا ہے. تو فضیلت کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا گویا کہ وہ جنت کے پھل چن رہا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. پھر آئیے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. بات چونکہ ہماری ہے اللہ والوں کی غمخواری، تو مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر یاد آیا. ماشاءاللہ. کہ وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا. ماشاءاللہ. وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی. سبحان اللہ. کیا بات. یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جتنے اللہ والے ہیں وہ سارے ان کو مانتے ہیں.
اور ان کو نہ مانے تو اس وقت تک وہ اللہ والے ہو نہیں سکتے. تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک اپنے غلام کی غمخواری کی تھی ماشاءاللہ. تو اس غمخواری کو میں بیان یہاں کروں گا. بڑی دلچسپ روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے اور ابو داود کے اندر بھی ہے، سنن بہقی کے اندر، شرح السنہ وغیرہ دیگر کتابوں میں بھی ہے، لیکن الفاظ جو ہیں یہ مسند احمد بن حنبل کے جلد 3 صفحہ 175 کے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان غلاما یہودیا کان یدعو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ودوءہ وَيُنَاوِلُهُ نَعْلَيْهِ، کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا برتن رکھتا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین اقدسین اٹھاتا تھا. سبحان اللہ، اٹھاتا. کیا بات. فماریدہ، ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا. فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهِ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے. اس کا باپ بھی اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں پڑھو لا الہ الا اللہ، چونکہ وہ یہودی تھا. فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو. وہ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور دیکھا تو فسکت ابوہ، اس کا باپ خاموش ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آپ نے اعادہ فرمایا کہ بیٹے پڑھو لا الہ الا اللہ. اس نے پھر اپنے باپ کی طرف نگاہ کی. باپ نے یہ دیکھ کر کہا کہ اطیع ابو القاسم، واہ، اے بیٹے کیا بات. ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کیجیے. سبحان اللہ. اس پر پھر وہ غلام کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. ماشاءاللہ. یعنی اس نے شہادت دی، رب تعالیٰ کی وحدانیت کی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے جب واپس پلٹے تو آپ نے یہ دعا کی الحمدللہ الذی اخرجہ من النار، کہ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے کہ جس نے اس بچے کو جہنم سے آزاد فرما دیا، نکال دیا. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ خدمت کیا کرتا تھا. سرکار کے نالین اقدسین یعنی جوتے مبارک جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ تاجدار. سبحان اللہ. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اگر دنیا کو کوئی محبوب ہو اور وہ اس کے سرہانے آ جائے اور یہ بیمار ہو، سرہانے آ جائے تو یہ اپنی قسمت میں ناز کرتا ہے کہ میرا محبوب میرے سرہانے آ گیا. اور رب کے حبیب جس کے سرہانے تشریف لائیں اس کی تو بگڑی بن جائے گی. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، کام بگڑا ہے تو بیمار کی بنا آئی. بے شک. اللہ اللہ اللہ. اور واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرم نوازی کہ وہ اپنے غلاموں کے یوں سرہانے تشریف لاتے ہیں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ سرکار علیہ السلام تشریف لاتے. اور بڑی مشہور روایت ہے، واقعہ ہے کہ امام بصیری رحمت اللہ علیہ، واہ، آج بھی سرکار کی غمخواری عام ہے. جی غمخواری عام ہے. یہ نہیں کہ سرکار علیہ السلام ظاہری آپ نے پردہ فرمایا تو ظاہری پردہ فرمانے کے بعد اب غم خواری وہ ختم ہو گئی، نہیں، وہ ابھی تک جاری ہے، بالکل جاری ہے. اور جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جیسے امام جلال الدین سیوطی 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار، 75 بار. خود فرماتے ہیں مجھے کسی حدیث کی سند کے اندر کلام ہوتا، ڈاؤٹ ہوتا تو میں خود پوچھ لیا کرتا یا رسول اللہ آپ کی سند یہ آپ کی حدیث ہے. واہ کیا بات. سرکار اس بات میں سر ہلا دیتے، لکھ دیتا تھا، جو اگر انکار کر دیتے تو میں لکھتا ہی نہیں تھا. ماشاءاللہ. اور اب
امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ آپ بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ کے اندر قصیدہ لکھا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لکھا. اور لکھنے کے بعد جب آپ سو گئے تو سرکار علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. سبحان اللہ. خواب میں تشریف لائے اور پھر آپ نے وہ قصیدہ سننے کا ارشاد فرمایا کہ وہ قصیدہ سناؤ. سبحان اللہ. انہوں نے سرکار علیہ السلام کو وہ قصیدہ سنایا تو نبی کریم علیہ السلام نے مختلف روایات آپ نے اپنے ان کو ایک بردہ عطا فرمایا، چادر مبارک یہ عطا فرمائی. ان کے جسم کے اوپر جب وہ اوڑی گئی تو صبح جب دیکھتے ہیں تو وہ سارا مرض بھی دور ہوتا ہے اور وہ چادر بھی قریب پڑی ہوتی ہے. اللہ فالج کا مرض تھا غالب. فالج کا مرض. سبحان اللہ. یعنی سرکار نے کیسی غم خاری فرمائی. تو یہ سرکار علیہ السلام کی یہ ادائیں یہ ان کے غلاموں کے اندر بھی جاری ہیں ماشاءاللہ کہ وہ بھی اس طرح کی وہ کرتے ہیں. ہاں صحابہ کرام علیہ رضوان بھی غم خاریاں فرمایا کرتے تھے اور اولیاء کرام کے واقعات بھی انشاءاللہ آپ بتائیے. جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، کبھی کسی کو نہ نہیں فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سائل کے جواب میں وہ کتنی ہی بڑی چیز کا سوال کیوں نہ کرے کبھی انکار نہ فرمایا. اپنے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر ہیں جو دشمن ہیں ان کو بھی منع نہیں فرماتے تھے ماشاءاللہ. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت کے بارے میں، آپ کی خیر خواہی کے بارے میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے دشمن امیہ بن خلف کا بیٹا، امیہ بن خلف ایک بہت بڑا کافر تھا، اس کا بیٹا صفوان بن امیہ جب ایک دفعہ آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی کثیر تعداد میں اونٹوں اور بکریوں کا ریور دیا کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان کا میدان بھر گیا. سبحان اللہ. اور چنانچہ جب صفوان مکہ جا کر چلا کر اپنی قوم سے کہنے لگا اے لوگو دامن اسلام میں آ جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا علیہ السلام ہیں اس قدر زیادہ مال عطا فرماتے ہیں کہ فقیری کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. اور ایک اور مقام پر ہے، ایک روایت ہے کہ جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مشہور زمانہ تصنیف فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریاں میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا علیہ السلام کے ہمراہ کہیں جا رہا تھا. آقا علیہ السلام نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی کہ اتنے میں ایک عرب کا بدو آیا اور اس نے آقا علیہ السلام کی چادر کو ایک زوردار جھٹکے سے کھینچا. اس چادر مبارک کے جو کنارے تھے وہ کھردرے تھے تو آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پر جو ہے وہ خراش آ گئی. اب کیا ہوا، جب اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے کچھ عطا کیجیے. ایک طرف اذیت پہنچا رہا ہے اور دوسری طرف سوال کر رہا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے اور اس کو مال عطا کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا. سبحان اللہ. تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا جو ہے کا جود و کرم بھی ہے اور غم خاریاں بھی ہے. سیدنا فاروق اعظم جی واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا ہی پیارا واقعہ غم خاری کے حوالے سے اور ہمارے لیے لائق تقلید ہے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ گشت کیا کرتے تھے، نکلا کرتے تھے لوگوں کی خبر گیری کے لیے. تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر میں داخل ہوئے، وہاں سے نکلے پھر کچھ دوسرے گھر میں چلے گئے. جب صبح ہوئی تو میں اس گھر میں گیا جہاں پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے. وہاں جا کر میں دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک بڑھیا تھی جو آپہاش تھی. اللہ. میں نے اسے پوچھا کہ رات جو شخص تمہارے گھر آیا تھا اس کا کیا واقعہ ہے، کیوں آتا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک عرصے سے وہ روزانہ میرے پاس آتا ہے، میرے گھر کے کام کاج کرتا ہے اور میرے معاملات کو درست کرتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، یہاں تک کہ میری گندگی صاف کرتا ہے اور روزانہ کا اس کا معمول ہے. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا اے طلحہ تیری ماں تجھ کو روئے، کیا تو امیر المؤمنین کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا؟ کیسی غم خاری ہے. حالانکہ صاحب اقتدار ہے، صاحب اقتدار ہے اور حکومت کیا آپ کے پنجے میں ہے، جو چاہے کرے.
مگر خود جا کے خبر گیری فرما رہے ہو. کیسی غم خواری فرمائی کہ اس بڑھیا اپاہج بڑھیا کی ساتھ حسن سلوک اور اس کے معاملات کو سر انجام دے رہا. ایسا ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک بڑھیا تھی جس کی جو ہے میں جو اپاہج تھی اور نابینا تھی. اچھا. تو میں اس کے جو ہے گھر میں کام کیا کرتا تھا. کہتے ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب یہ زمانہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آگے صفائی ہوئی پڑی ہے اور جو کام میں کرتا تھا وہ پہلے سے ہوئے پڑے. کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون کرنے والا آ گیا. تو کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں اپنے وقت سے کچھ پہلے پہنچا، اب دیکھا اب بھی کام ہوئے پڑے. تو کہتے ہیں پھر ایک مرتبہ جو ہے کہتے ہیں میں رات کو کچھ پہلے پہر میں جا کے بیٹھ گیا کہ دیکھو کون جلدی چلا گیا. جی جلدی چلا گیا. تو کہتے ہیں کیا ہوا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے وہ سارے کام کیے. کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ابوبکر صدیق ہی ہیں جو مجھ پر نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے جو امیر المومنین، ہم نے دونوں کا جو ہے وہ تذکرہ سنا کہ وہ کس طرح امت کی خیر خواہی کیا کرتے تھے. مزید کچھ حضرت سیدنا احمد حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہمسایہ جو پڑوسی تھے وہ مجوسی تھے، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے. تو ایک مرتبہ یہ سفر پر گیا تو وہاں ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا. جب یہ واپس پلٹا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا تو آپ اس کے پاس گئے، اس کے گھر پر، اور قحط سالی کا زمانہ تھا. ارشاد فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا مال کافی سارا لوٹ لیا گیا ہے، تو میں غم خاری کے لیے آیا ہوں. وہ کہنے لگا کہ آپ کا بہت شکریہ، نوازش. اور اس نے یہ سوچ کر کہ شاید آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا سالی کا زمانہ ہے تو اس لیے آپ کو کھانے وغیرہ کے لیے آئے ہوں گے. اس نے کھانے کے انتظام کا کہہ دیا. آپ نے فرمایا نہیں، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں واقعتاً تمہاری غم خاری کے لیے آیا ہوں. اب جو اس نے یہ دیکھا تو آپ کے حسن اخلاق سے اور آپ کے اس انداز سے بڑا متاثر ہوا. وہ کہنے لگا کہ بقیہ تو ٹھیک ہے، لیکن شکر اس بات کا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں اس بات پر راضی ہوں، اور اپنا جو میرا نقصان ہو گیا ہے اس کے لیے مجھے اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی 3 باتیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں نے میرا مال لوٹا ہے، میں نے نہیں لوٹا. اس کا اپنا بھی ذہن اچھا تھا. انہوں نے کہا دوسروں نے میرا مال لوٹا ہے، میں نے نہیں لوٹا. میں ظالم نہیں بنا. جی میں ظالم نہیں بنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ابھی تک نصف مال باقی ہے، نصف ضائع ہوا ہے، لوٹا گیا ہے، لیکن نصف میرا باقی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا مذہب ابھی تک سلامت ہے. مجوسی ہو کر یہ بات کر رہا ہے. پختگی، جی اپنے وہ مذہب کے اوپر اس کو پختگی زیادہ تھی. اس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتائیے کہ آگ کی تم پوجا کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اس آگ کی پوجا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا دراصل بات یہ ہے کہ کل بروز قیامت جہنم کی آگ سے یہ آگ مجھے بچائے گی. تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ یہ کل بروز قیامت تجھے بچائے گی؟ یہ تو چھوٹا سا بچہ آیا اور آ کر وہ اوپر پانی ڈال دے تو یہ بجھ جاتی ہے. تو چھوٹا سا بچہ جس کو بجھا ڈالے تو وہ کل بروز قیامت تیری کیا مدد کرے گی؟ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تو اس کے اوپر کافی اثر ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی بات سے کافی متاثر ہوا ہوں، آپ مجھے 4 باتوں کا جواب دے دیجئے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا پوچھو کون سے 4 سوال ہیں. پہلا سوال جو اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کیوں بنائی؟ مخلوق بنانے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 2، رب تعالیٰ نے مخلوق تو بنا لی لیکن اس کو رزق کیوں دیا؟ نمبر 3، جب رزق بھی دے دیا تو پھر یہ موت کیوں آتی ہے؟ نمبر 4، مرنے کے بعد رب تعالیٰ دوبارہ زندہ کیوں کرے گا؟ یہ 4 سوال اس نے کیے. آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب بالترتیب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنی معرفت کروائے، اپنی پہچان. جس طرح کہ وہ حدیث بھی ہے، ویسے اس کے اندر تو نہیں ہے، ویسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ اس طور پر تاکہ میری پہچان ہو. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا اس کا سوال یہ تھا کہ رزق کیوں دیا؟ فرمایا کہ وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے تاکہ رب تعالیٰ جو رازق ہے اس کی صفت کا اظہار ہو، ماشاءاللہ، اس کی صفت کا اظہار ہو اس بنیاد پر۔ اور تیسرا اس کا جو سوال تھا موت کیوں دی؟ ارشاد فرمایا موت اس وجہ سے دی تاکہ اس کی صفت جباری کا اظہار ہو۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی کیا حاجت؟ اس کا جواب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تاکہ اس کی قدرت کو تسلیم کر لیا جائے۔ جب آپ نے یہ تسلی بخش جواب اس کو دیے تو وہ آپ کے دستے حق پرست کے اوپر مسلمان ہو گیا۔ یہاں آپ نے بھی ایک واقعہ سنایا، میں نے بھی شروع میں ایک واقعہ سنایا سیدنا بایزید بستامی کا، جی جی، پھر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت کے سرکار عیادت کے لیے گئے، تو ہمیں ایک بات مشترک نظر آتی ہے کہ ان لوگوں کی غم خواری جن کی گئی جو اگرچہ صاحب ایمان نہیں تھے، مگر ان کی غم خواری کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ وہ صاحب ایمان ہو گئے، صاحب ایمان کی دولت مل گئی۔ تو پتہ چلا کہ اچھی نیت کے ساتھ اگر غم خواری کی جائے گی تو اس کے فوائد انشاءاللہ ملیں گے، حسن سلوک کے فوائد۔ تو جب کافروں پر اثر ہوتا ہے تو مسلمانوں پر مسلمان ہیں، اور پھر اگر ہمارا جیسے الحمدللہ ہمارا جو ماحول ہے اس کے اندر یہ بھی ایک مدنی انعام کے اندر داخل ہے کہ دوسرے مسلمان اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اسلام بھی بیمار ہو جاتا ہے یا اس کی کوئی بھی غم خواری اس کی کرنی، تو اسی طرح اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سے درس حاصل کریں، اس سے ہم سیکھیں اور دیگر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان تک ہم پہنچیں، ان کی غم خواری کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی رب تعالی ہم پر خصوصی کرم فرمائے گا۔ کچھ میسیجز انشاءاللہ شامل کر لیتا ہوں کیونکہ وقت ہمارا اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے کچھ میسیج کے ذریعے پیغامات بھی دیے ہیں، ان کو سن لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توب الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اسلامی بھائی اس سلسلے کے حوالے سے میسیج دیتے ہیں، دبئی سے ہیں عبد الحمید بھائی، یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے چند واقعات بھی غم خواری کے بتا دیجئے۔ ایک اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی باتیں بہت اچھا سلسلہ ہے، سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی مزید اپنے میسیج میں فرما رہے ہیں آپ کا یہ سلسلہ اللہ والوں کی باتیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں بہت زیادہ علم کا خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ آئی لو دعوت اسلامی۔ یہ سلسلہ اللہ والوں کی باتیں ہند بریلی کابینہ کے شہر جیشپور میں بھی دیکھا جا رہا ہے، ماشاء اللہ، اعلیٰ حضرت کے نگر میں۔ آپ کا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جواد احمد بھائی۔ ایک اور اسلامی بھائی کہتے ہیں سلسلہ بہت اچھا ہے، جزاک اللہ، اللہ والوں کی پہچان کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ محمد نوید بھائی فرام اٹک۔ حضرت امیر اہل سنت کی زندگی کے کچھ واقعات بھی دل جوئی کے غم خواری کے بتا دیجئے۔ ڈاکٹر احتشام صاحب لاہور سے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی لاہور سے کہتے ہیں ماشاء اللہ مدنی چینل کے سارے ہی سلسلے بہت اچھے ہیں، میں اس وقت گھر میں اکیلا ہوں اور مدنی چینل دیکھ رہا ہوں اور مجھے ذرا بھی تنہائی کا احساس نہیں ہو رہا۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کی برکت سے ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ سلسلہ اللہ والوں کی باتیں بہت پیارا سلسلہ ہے، اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ میرا نام علی محمد میمن ہے، آپ کا جو سلسلہ ہے بہت اچھا ہے۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے بھی کچھ واقعات بتاتے ہیں۔ تو بہت ساری فرمائشیں آ گئی ہیں، اعلیٰ حضرت کی بھی دل جوئی کے واقعات، غم خواری کے، امیر اہل سنت کے غم خواری کا، اس کی بجائے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا کیونکہ مختصر بھی ہے، اور اسی کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک اور دلچسپ واقعہ ہے میرے پاس، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ جی، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ جب واپس بریلی شریف آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ تھے علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک شخص آیا آپ کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ حضور میں بہت غم زدہ ہوں، پریشان ہوں، مجھے بس ایک تعویذ دے دیجئے۔ اتنے میں وہ علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی گاڑی بس وہ نکلنے والی ہے تو آپ ابھی رہنے دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نہیں، اس کو مت روکو، حضور گاڑی نکل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں،
وہ اللہ کا بندہ وہ آیا میرے پاس، اور کل بروز قیامت اگر اللہ تبارک و تعالی نے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس ایک بندہ آیا تھا اور وہ حاجت لے کر آیا تھا لیکن تم نے اس کی حاجت پوری نہیں کی تھی، تو آپ نے پھر رکشہ سے اپنے سامان کو اتروا لیا، فرمایا گاڑی نکلتی تو نکل جائے، آپ نے پھر ان کو وہ تعویذ جو دینا تھا وہ آپ نے دیا. یعنی اتنا اہتمام غمخواری کرنے کا کہ اپنی جو گاڑی نکل رہی وہ بھی نکل جائے مگر مسلمان کی غمخواری ہونی چاہیے. سبحان اللہ. حضرت احمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں انتہائی سخت پریشان تھا، تنگ دست تھا اور مال متاع کچھ بھی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. یہ حضرت ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ جس کو بولتے ہیں نا وہ گزرے اپنے وقت کے. انہوں نے ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور میں کافی پریشان ہوں، اور چونکہ یہ بھی اہل علم تھے تو ان کے پاس آئے. آپ نے پھر ان کی دل جوئی کے لیے اپنا ایک واقعہ سنایا، اس کی غمخواری کرتے ہوئے اپنا واقعہ سنایا. آپ فرمایا کہ بیٹے یہ چند روز ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر خوشحالی عطا فرما دے گا. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ میرے ساتھ اتنی پریشانی ہوئی کہ میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. چند دن بیت گئے اور پھر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ میری زوجہ مجھے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے ہم تو گزارا کر لیں گے لیکن بچیوں کا کیا بنے گا، ان کے لیے کچھ کیجئے. تو آخر انہوں نے یہ کہہ دیا، زوجہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی جو اتنی کتابیں پڑھی ہیں ان کتابوں میں سے اب کچھ کتابیں بیچ دیجئے. تو میں نے ان کو جواب دیا، وہ جواب بڑا دلچسپ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ عالم اپنے کپڑے تو بیچ سکتا ہے لیکن کتابیں نہیں بیچ سکتا. سبحان اللہ. یہ تاریخ بغداد جلد 6 صفحہ نمبر 31 پر ہے. پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نیت کی کہ میں کسی سے جاتا ہوں اور جا کر قرض لے کر آتا ہوں. جب رات کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دروازے پوچھا کہ کون، تو جواب آیا کہ پڑوسیوں میں سے ایک آدمی ہوں. میں نے دروازہ کھولا، اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جا کر اپنا دیا بجھا دیجئے. میں نے دیے کے پاس کوئی چیز رکھ دی. وہ شخص آیا اور آ کر میری میز کے اوپر کچھ رکھنے کے بعد چلا گیا. دروازہ میں نے بند کر دیا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، وہ کہنے لگا کہ جب میں چلا جاؤں دیکھ لیجئے گا. میں نے دروازہ بند کر کے آیا. جب آ کر میں نے اس کو دیکھا تو کافی سارا کھانا تھا، مختلف انواع کا کھانا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک تھیلی تھی، اس کے اندر 500 درہم وہ موجود تھے، سکے، چاندی کے سکے وہ موجود تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. بچوں کو میں نے جگایا، بچیوں کو جگایا، زوجہ کو جگایا، پھر ان کو میں نے کھانا کھلایا. کہتے ہیں جیسے ہی صبح ہوئی تو ایک شخص جس کے پاس 2 اونٹ تھے، خراسانی اونٹ، اور اس کے اوپر چاندی کے سکے لدے ہوئے تھے دونوں اونٹوں پر. وہ شخص میرا پوچھ رہا تھا ابراہیم حربی کون ہے، اس کا گھر کون سا ہے. مجھے آ کر کسی نے بتایا کہ اس طرح ایک شخص ہے وہ تمہارا پوچھ رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا آپ ہی ابراہیم حربی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میں ہی ابراہیم حربی ہوں. وہ کہنے لگے کہ آپ کو ایک شخص نے یہ دونوں اونٹ دیے ہیں، یہ اس کے اوپر جتنے چاندی کے سکے ہیں یہ سارے آپ کے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا کہ وہ کس کے ہیں، کون ہے، کوئی اس کا نام پتہ؟ انہوں نے کہا اس نے مجھے منع کیا تھا کہ اس کا نام نہیں بتانا، لیکن یہ ہیں آپ کے، آپ ان کو لے لیجیے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کو میں نے لے لیا، اور ان کے لیے بھی دعا کر دی اور ان کے لیے بھی دعا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی غمخواری، یہ غمخواری اپنے ہی، وہ غالباً ان کے شاگرد تھے، تو یہ ان کی غمخواری کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی یہ بھی پتہ چلا کہ ان مع العسر یسرا، کہ رب تعالی تنگی کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے. چلو دنیا کے اندر نہ صحیح لیکن آخرت کے اندر رب تعالی عطا فرماتا ہے. اور یہ جو حضرت ابراہیم حربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اسم اور مسمہ کے فرق کے اوپر، کہ یہ جو رب تعالیٰ کا اسم جلالت لفظ اللہ ہے، تو یہ اسم اور مسمہ کیا ایک ہی ہیں یا جدا جدا ہیں؟ یہ ایک فنی بحث ہے، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ایک فنی بحث ہے. اس کے اوپر انہوں نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا اپنے علاقے کے اندر کہ میں اس کے اوپر کلام کروں گا.
جیسے آپ کا یہ اعلان عام ہوا، اس سے پہلے کسی نے بھی اس پر قلم نہیں اٹھایا تھا اور کسی نے بھی اس پر کلام نہیں کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا جیسے اعلان لوگوں تک پہنچا تو لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر جمع ہو گئے، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ تاریخ بغداد کے اندر کہ 30,000 دواتیں ایک مقام پہ جمع ہو گئیں۔ اچھا، یعنی لکھنے والے اتنے جمع ہو گئے 30,000 لوگ لکھنے کہ والے، صرف اس ایک یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو ایک کلام انہوں نے کرنا تھا، اس کو لکھنے کے لیے 30,000 دواتیں جمع ہو گئیں۔ ماشاءاللہ، تو یہ اتنے بڑے علامہ تھے اپنے وقت کے۔ اللہ والے ہیں، اتنی پیاری پیاری ان کے واقعات ہیں کہ کس طرح یہ غم خاریاں فرمایا کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے ہیں ان کے واقعات کو، آئیے کچھ آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کالز پہ کیا کہتے ہیں۔ ذرا کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کاشف اطاری ڈویژن ڈہرہ والا سے۔ حضرت ویسے تو دعوت اسلامی اللہ والوں کا فیضان ہے، میری بلدے دعوت اسلامی سے یہ عرض ہے، ویسے تو میرے امیر اہل سنت نے لاکھوں کی غمخواری کی ہے، مگر حصول برکت کے لیے امیر اہل سنت کی کوئی غمخواری کا ایک پیارا سا واقعہ دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم اطاری ہے، نور کلمی حویل لکھا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اس وقت اللہ والوں کی باتیں سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ والوں کے غمخواری کے واقعات سن کے ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ اللہ والے کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، واقعات بھی سنتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ اس صدی میں اور اس وقت جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسی عظیم ہستی عطا فرمائی، اور آپ کے غمخواری کے بہت سارے واقعات ہوں گے تو ہمیں باپا جان کے واقعات بھی سنائیں، اور اللہ والوں کی ان اداؤں کو اپنانے کے لیے ہم کس انداز میں کوشش کریں، اور یہ انداز سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، جواب عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اگر غمخواری کا جذبہ اپنے اندر اپنانا چاہتے ہیں تو جن کو ساری دنیا امیر علیہ سنت کے نام سے جانتی ہے، ان کی طرف سے عطا کردہ 72 مدنی انعامات کے رسالے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیجیے۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کر رہا ہوں جی کویت سے، اور میں یہ چینل دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چینل کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو ہے گزارش ہے کہ آپ سے کہ پورے ملک کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام حاجی محمد احمد فیصلہ آباد سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی باتوں جو پروگرام چل رہا ہے، یہ اتنا پیارا پروگرام ہے اللہ والوں کی باتیں کہ میں نے حضرت صاحب مولانا نیاز قادری صاحب کا پروگرام دیکھ رہا ہوں تقریباً 4 سال سے، اور میں نے اس چیز سے اللہ والوں کی باتوں سے اتنا سبق حاصل کیا ہے کہ میں باشریت جو چیزیں میں نہیں کر رہا تھا میں نے وہ بھی کرنا شروع کی حضرت صاحب کو دیکھتے ہوئے، اور میں نے 20 سال اپنے بال نہیں کٹوائے، لیکن جب حضرت صاحب نے فرمایا کہ کندھوں سے بال نیچے نہیں جانے چاہیے تو میں نے اسی وقت آج سے 6 ماہ پہلے یہ بال اپنے جو ہے نا وہ کٹوا لیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جیسے ایک اللہ کے ولی نے بات کری حضرت مولانا نیاز قادری صاحب نے، وہ میرے دل میں اس طرح سے اتر گئی کہ میں نے اسے اسی وقت اپنا لیا۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کا یہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ترقی دے، اور آپ کا پوری دنیا میں اللہ پاک آپ کا چرچا کرے، اور ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انور اور آپ پر درود سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ آپ نے سچ کہا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ذات وہ ہے جنہوں نے ایک نہیں بلکہ لاکھوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے۔ جہاں آپ کی نظر فیض اثر پڑتی ہے الحمدللہ وہاں سنتوں کی بہاریں آ جاتی ہے، گلوکاروں کو نعت خواں بنا دیتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں کو سچ بولنے کا عادی بنا دیتے ہیں۔
میں سارے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اللہ کے اس ولی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی صحبت اختیار کیجیے۔ مدنی انعامات آپ کی صحبت اختیار کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہم گھر بیٹھے مدنی انعامات کو اپنا کر امیر اہل سنت کی صحبت پا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی دل جوئی کے حوالے سے کچھ واقعہ بیان کرنے کا کہا ہے، تو وقت بھی کم ہے، اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو مختصر ایک بیان فرما دیں۔ ابھی کی جو آج ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، آج بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو اس میں کافی سارے 70 کے ابھی بتا رہے ہیں کہ 70 کے قریب افراد جو ہے نا وہ جل گئے اور لاشیں جو ہے نا وہ بھی شناخت نہیں ہو پا رہی۔ تو امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ نے آج اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے ان کی غمخواری فرمائی۔ امیر السنت کی پچھلے دنوں یہاں آگ لگی باول مدینہ کراچی کے اندر، یہاں امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ نے ان کی غمخواری فرمائی، بلکہ ان کو بلا لیا اگلے ہفتے، ان کو بلا لیا، بلکہ ہاں جی انشاءاللہ اب تو یہ کل ہی آپ نے ارشاد فرمایا ان کو بلا بھی لیا۔ پھر دوسرا دیکھیے کہ مدنی خبروں کے اندر جتنی بھی دعوت اسلامی کی جو مدنی خبریں اس کے اندر جتنے ویڈیو کلپ ہوتے ہیں وہ سارے تقریباً اسی سلسلے میں ہوتے ہیں، وہ غمخواری ہی کے ہوتے ہیں سارے۔ تو اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں مدنی مذاکرہ دیکھیں، اچھا مدنی مذاکرے کے بعد جو ملاقات ہوتی ہے بسا اوقات، تو وہ ملاقات کے اندر آپ دیکھیں تو کتنی غمخواری امیر السنت فرماتے ہیں۔ یہ ملاقات کرنا ہی غمخواری کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو امیر السنت کی بہت ساری غمخواری کے واقعات، امیر السنت غمخواریاں فرماتے بھی ہیں اور ترغیب بھی ارشاد فرماتے، جیسے میں مدنی انعامات کا جیسے آپ کو ذہن دے رہا ہوں، یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ پیارے اسلامی بھائیوں اس دور میں نیک بننے کے لیے ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی بہت زیادہ حاجت ہے۔ ہمارے مبلغ دکھا رہے ہیں مدنی انعامات کا رسالہ، تو مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے ہفتہ وار مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام یہ بھی عطا فرمایا ہے، کیا آج آپ نے اس ہفتے میں کم از کم ایک مریض اسلامی بھائی کی جا کر عیادت کی، ان کی غمخواری کی، تو کتنا پیارا مدنی انعام ہے۔ اور غمخواری کرنا یہ حسن اخلاق کا ایک وصف حسن ہے۔ مدنی انعامات میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو بہت سارے مدنی انعامات ایسے ہیں جس میں غمخواری، دل جوئی، مسلمانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے امیر سنت نے سوالات عطا فرمائے۔ اگر آپ غمخوار بننا چاہتے ہیں، اگر آپ دل جوئی کرنے والا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں انقلاب بپا کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل کیجئے، چاہے اسلامی بہن ہو، چاہے اسلامی بھائی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے طالب علم ہو، اسکولز کے ہوں یا جامعات دینی مدارس کے ہوں، سب کے لیے امیر سنت مدنی انعامات عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں تو اللہ والے الحمدللہ عز و جل اس طرح دل جوئی فرماتے رہے ہیں، اور دل جوئی کرنے، مسلمانوں کی غمخواری کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک روایت سنیے، مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سبز لباس عطا فرمائے گا، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، اس کی پیاس کو ختم کرے گا، اس کے لیے کوئی سبیل بنائے گا، راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا شربت پلائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔ کتنی فضیلت! یہ ساری غمخواریاں ہیں۔ ہمیں روزانہ غمخواری کرنے کے مواقع ملتے ہیں مگر ہم انہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ اگر ہم کریں گے تو ہمیں غمخواری کی برکتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ آپ اسلامی بھائی نیت فرمائیے کہ انشاءاللہ غمخواری کے وصف حسن کو ہم اپنے اندر انشاءاللہ پیدا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے سلسلے کا وقت تقریباً اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ آئندہ سلسلے میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ اچھی اچھی نیتیں فرمائیے کہ روزانہ 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے، اور مدنی چینل کے دیگر سلسلے بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھ کر اپنی زندگی میں ان مدنی پھولوں کو نافذ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع تیری طرف لو لگے رہے،
شمع تیری طرف لا لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو